محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو قرآن کریم پڑھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرمایا، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 تک پڑھ چکے ہیں، 237 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 238 سے اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238، 238۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی۔ حافظوا علی الصلوات، صلاۃ واحد ہے اور صلوات اس کی جمع ہے۔ صلوات سے مراد یہاں پر نمازیں مراد ہے، نمازیں یعنی درود شریف مراد نہیں ہے یہاں پر، الصلوات میں نمازیں مراد ہے۔ اور کون سی نمازیں؟ وہ فرض نمازیں، فرض نمازوں کی بندے کو حفاظت کرنا چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات، اور یہ 5 وقت کی نماز ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی۔ اب دیکھو یہ نمازیں ہیں، نمازوں میں جو ہے 2 نمازیں، اب الصلاة الوسطی یعنی 5 نمازیں ہیں، تو یقینی بات ہے 2 ایک طرف 2 ایک طرف ہوں گے اور 5 درمیان میں رہے گا۔ اب یہ 5 نمازوں میں سے الصلاة الوسطی، الصلاة الوسطی سے کیا مراد ہے؟ کون سی نماز مقصد ہے اس سے؟ درمیانی نماز کون سی ہے؟ تو وہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ الوسطی سے مراد یہاں پر سب سے بہترین نماز ہے۔ ایک تو اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، اور وسطی جو ہے اوسط، خیر الامور اوسطها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بچپن میں یاد کیے تھے کہ سب سے بہترین معاملہ درمیانی معاملہ ہوتا ہے، کہ بہت زیادہ ہاتھ کھول کر بھی خرچ نہیں کر دینا اور بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرنا، درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ بہت تیز گاڑی نہیں چلانا، بہت آہستہ بھی نہیں چلانا، میانہ روی سے کام کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے اندر میانہ روی اور درمیانی جو راہ ہوتی ہے وہ سب سے بہترین راہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر الوسطی جو بتائی گئی، درمیانی نماز، یعنی سب سے افضل ترین نماز، سب سے افضل ترین نماز، کیونکہ اس کے بارے میں ائمہ کرام نے لکھا ہے، اور اکثر علماء کرام بتائے ہیں، کیونکہ وہ نماز ہوتی ہے جو سب سے زیادہ مصروفیت کے وقت ہوتی ہو، اور اس سے مراد نماز عصر ہے، اس سے مراد نماز عصر۔ مختلف اقوال ہے، سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ الصلاۃ الوسطی کیا ہے؟ درمیانی نماز، نماز عصر ہے، اور یہ 5 نمازوں میں سب سے افضل ہے۔ نماز عصر کیوں سب سے افضل ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ کام کے وقت آتی ہے۔ نماز عصر جو ہے بہت زیادہ کام، عام طور پر یعنی قدیم زمانے میں اگر دیکھیں گے تو لوگ کمانے کے لیے جاتے تھے، اور عصر کا وقت ان کا کمانے سے پلٹ کے آنے کا ٹائم ہوتا، اور وہ ٹائم پہ وہ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے خریداری کرتے تھے۔ دن بھر مزدوری کرتے ہیں، شام میں 5 بجے 5:30 بجے ان کو اپنی مزدوری ملتی ہے، میں ہندوستان کے حساب سے بات کر رہا ہوں، 5 ساڑھے 5 کو ان کو مزدوری ملتی ہے، تو اب وہ اپنے بیوی بچے ماں باپ کے پاس جب پلٹ کر آتے ہیں تو وہ ٹائم ان کے خریداری کا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے اور وہ چنتے ہیں، خریدتے ہیں۔ وہ ٹائم ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اور کام میں لگے۔ اسی طرح سے ہر آدمی کے جو کھیل کود والے نوجوان ہوتے ہیں ان کے لیے عصر سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے کھیل کود کا۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ اس وقت میں آپ کھیل کود چھوڑ کر وضو کرو اور نماز پڑھو، تو ان کو تھوڑا سا قربانی بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کمانے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے عصر کے ٹائم میں نماز کے لیے وقت نکالنا، جو لوگ افراد جو خالی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ وقت نکالنا بڑی قربانی ہوتی ہے، اس لیے وہ نماز افضل ہے۔ اکثر ائمہ نے یہی کہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک سے بھی ایک ثبوت ملتا ہے، ایک اشارہ ملتا ہے۔ جب جنگ خندق ہوئی تھی، جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اور وہ اطراف سے آ کر مدینہ گھیر لیے تھے، اور ایک دم کیا کہتے ہیں عصر کے وقت جب شروع ہو رہا تھا، اس وقت ایک کیا کہتے ہیں تیر اندازی اور تلوار وغیرہ کا ٹائم تھوڑا سا تیز ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جنگ ڈائریکٹ جنگ نہیں تھی نا،
کیا کہتے ہیں اطراف سے کھود دیا گیا تھا خندق، اور صرف ایک رخ پر لشکر کھڑا تھا. تو جس طرح سے کلیش جنگ احد میں اور بدر میں ہوا تھا اس طرح کا کلیش نہیں تھا. بہت دیر تک گھیرا ڈال کر یہ لوگ رکھے تھے. کچھ ٹائم ہوتا تھا جس میں جھڑپیں ہوتی تھی اور تلوار اور تیر چلتے تھے. تو عصر کے ٹائم پہ یہ زیادہ ہو گیا تھا اور ٹینشن بڑھ گئی تھی اور تیر آ رہے تھے اور تلوار چل رہے تھے، تو اس وقت میں جو ہے نماز نہیں ہو سکی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں شغلونا، جب جنگ ختم ہوئی اس وقت تک نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ بیوتہم نارا. ہم کو نماز سے، درمیانی نماز سے، الصلاۃ الوسطیٰ، یہی وہی لفظ ہے دیکھیے آپ جو قرآن کریم میں آیا، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ہم کو درمیانی نماز سے، صلاۃ وسطیٰ سے مصروف کر دیے. صلاۃ مصروف، نماز پڑھنے کے ٹائم پہ ہم کو مشغول کر دیے. شغلونا فی یا شغلونا بی جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں مصروف کرنا، اور شغلونا عن بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کام کو چھوڑ کر کسی اور کام کی طرف ہم کو مصروف کر دیے کہ یہ کام کی طرف ہم توجہ نہیں دے سکتے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز سے ہم کو دوسری طرف مصروف کر دیے. صلاۃ العصر، صلاۃ الوسطیٰ کون سی ہے؟ وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں صلاۃ العصر، وہ صلاۃ العصر ہے. ملأ اللہ بیوتہم نارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. اللہ تعالیٰ کفار کو جو ہماری نماز جماعت کو ناغہ کرا دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ملتا ہے جس سے کیا کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نماز عصر ہے. اور بہت سارے علماء نے دوسرے دلائل پیش کیے اور فرمائے، جیسا کہ بعض نے کہا کہ صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز نماز ظہر ہے، کیونکہ وہ بالکل دن کے درمیان میں ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ظہر کی نماز بیچوں بیچ دن جو ہے وہ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے. اور بعض علماء کرام نے کہا کہ وہ صلاۃ الفجر ہے، وہ فجر کی نماز ہے. کیوں؟ لأنہا بین صلاتي النہار و صلاتي اللیل. یہ امام نصفی کو پڑھ رہا ہوں میں اس وقت، تفسیر مدارک پڑھ رہا ہوں. او صلاۃ الفجر، بعض نے کہا کہ نماز فجر ہے وہ، کیونکہ وہ دن کے دو نماز اور رات کے دو نمازوں کے درمیان ہوتے. سورج ڈوبنے کے بعد اندھیرا بڑھتے رہتا ہے تو مغرب اور عشاء ہوتی ہے، یہ دو رات کے نمازیں ہو گئے. اور فجر کے وقت پہلی نماز صبح کی فجر ہوتی ہے، اس کے بعد ظہر ہوتی ہے. تو دو صبح کے نماز اور دو رات کے نمازوں کے درمیان نماز عصر جس طرح سے ہے، نماز فجر اس طرح سے. جی وقیل صلاۃ الفجر، کیونکہ صلاۃ الفجر اس لیے بھی کہا گیا صلاۃ الفجر کیونکہ وہ مغرب اور عشاء یہ رات کی نمازیں ہیں، اندھیرے میں کی نمازیں ہیں، اور ظہر اور عصر یہ مکمل اجالے کی نمازیں، ان کے درمیان یہ نماز فجر ہے. تو بعضوں نے کہا کہ یہ فجر ہے. تعجب کی بات یہ ہے، یہ اختلاف علماء جو ہوتا ہے، اختلاف علماء آپ دیکھیں نمازیں 5 ہے اور اس میں اقوال 6 ہے، یعنی یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، 6 ہے. میں بھی بتاتا ہوں، ہم عصر کی بات کر لیے، ظہر کی بات کی اور فجر کی بات کیے. اور بعض علماء کرام نے بتایا کہ یہ مغرب کی نماز ہے، صلاۃ المغربی. صلاۃ وسطیٰ آپ کہیں گے درمیانی نماز مغرب کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس معنی میں ہو سکتی ہے وَلِأَنَّهَا بَيْنَ صَلَاتَيْ مُخَافِتَةٍ وَصَلَاتَيْ جَهْرٍ. جی کیونکہ وہ دو جہر سے، یعنی دو آواز سے پڑھنے اور دو خاموشی سے پڑھنے کی نمازوں کے بیچ میں پڑتی ہے. ظہر اور عصر میں بندہ آواز سے نہیں پڑھتا ہے، اور مغرب اور عشاء میں نماز آواز سے پڑھی جاتی ہے. اور یہ دو آواز والی اور دو بغیر آواز والی نمازوں کے بیچ میں ایک 3 رکعت کی نماز پڑھتی ہے. جی 3 رکعت آپ دیکھیں، وہ 4 رکعت ہے، پھر عشاء 4 ہے، اور فجر جو ہے 2 رکعت ہے. تو یہ دونوں جو ہے یہ جفت چلتے ہیں، جفت. ایک اوڈ ہوتا اور ایک کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے زوجی اور فردی کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں. تو بہرحال 2 4 6 جس طرح سے چلتا ہے، مجھے انگلش میں نہیں معلوم، کیا مطلب معلوم تھا لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو اردو میں اس کو جفت کہتے ہیں اور عربی میں اس کو زوجی عدد کہتے ہیں، یعنی 2 4 6 8 جو جمتا ہے. تو فرمائے کہ یہ پورے نمازیں اس طرح سے سوائے مغرب کے، یہ 3 رکعت والی نماز ہے اور یہ پڑھتی ہے 2 چھپا کر پڑھی جانے والے اور 2 آواز سے پڑھی جانے والی نمازوں کے درمیان. تو یہ اس سے مراد مغرب ہے، اس طرح سے کہا گیا. اور کہا گیا کہ یہ نماز عشاء ہے، الصلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز عشاء ہے. اچھا،
نماز عشاء کیسے درمیانی ہو گئی صاحب؟ اس طرح سے درمیانی ہو گئی یہ نماز کہ یہ دو وطر والی نمازوں کے درمیان آتا. وطر یعنی جو زوجی نہ ہو، جو اوڈ ہو، جی، جو طاق ہو. اردو میں طاق کہیں گے اس کو، عربی میں فردی کہیں گے. جی، تین رکعت والی نماز آتی ہے مغرب کی، اور 3 رکعت والی نماز آتی ہے وطر کی، صلاۃ الوطر جو رات میں پڑھتے ہیں تو نماز عشاء کے بعد. تو 2 وطر کے درمیان جو نماز آتی ہے اس طرح سے صلاۃ العشاء. بعض علماء کرام نے ایسے کہا. تو اب یہ 5 اوقات ہو گئے. جی، فجر بھی آ گئی، اس میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازوں کا ذکر ہو گیا. لیکن چھٹواں قول بھی ہے. چھٹواں قول کیا ہے؟ ہی غیر معینۃ، یہ کوئی فکس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے، لیکن صلاۃ الوسطیٰ کون سی ہے اس کو واضح نہیں کیا گیا. کیوں؟ کس طرح سے؟ کہ لیلۃ القدر، جس طرح سے لیلۃ القدر کا ذکر ہے، لیکن لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے نہیں معلوم. 21ویں ہے، جی، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے یا 29 ہے. رمضان کی راتوں میں سے یہ 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. اس لیے 5 راتوں میں عبادت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیحفظ الکل، تاکہ وہ پورے 5 راتوں کو حفاظت کرے. اسی طرح سے 5 نمازوں میں سے الصلاۃ الوسطیٰ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، وہ کون سی نماز ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح نہیں کیا، تاکہ سارے نمازوں کی بندے حفاظت کرے. اور یہ قول بھی بہت اچھا ہے، بہت بہت اچھے قول ہے. اب اس کے اندر میں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کو بتاؤں گا، اور وہ بھی بہت اچھا معنی رکھتا ہے. حضرت فرماتے ہیں، ایک اکثر علماء کرام کی رائے اس میں وہ نماز عصر کی ہے. صلاۃ الوسطیٰ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الوسطیٰ عصر کی ہی نماز ہے. اکثر ائمہ نے سے کہا، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت کام کاج اور تجارت کی مصروفیت رہتی ہے. اور ایک معنی حضرت یہ بتاتے ہیں، الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد یہاں پر دعا ہے، نماز نہیں ہے. حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کبھی بھی ایک نہیں ہوتے. معطوف اور معطوف علیہ یعنی اور سے جو چیزیں جوائن کرتے ہیں نا، جیسے کہیں گے کہ خالد آیا اور قاسم آیا، خالد اور قاسم آیا، تو جب اور درمیان میں آیا تو اس کا مطلب وہ ایک ہی آدمی آیا، وہ ایک ہی آدمی ہے. یعنی آپ کہیں گے کہ آدمی آیا، کون؟ قاسم آیا، تو وہ ایک ہی آدمی ہو گیا. ایک ہی آدمی کو بغیر اور کے اگر کہا جائے تو وہ ایک ہوگا. اگر اور آ جائے درمیان میں، اور آ جائے، آدمی آیا اور قاسم آیا، تو مطلب یہ قاسم تو آیا ہے، ایک اور آدمی بھی آیا ہے. اس کا مطلب جب اور درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 الگ الگ چیزیں آئی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر معطوف اور معطوف علیہ کا قاعدہ اگر پڑھیں گے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اور الصلاۃ الوسطیٰ، تو یہ الصلاۃ الوسطیٰ یہ نمازوں سے، یہ 5 نمازوں سے الگ ہے. اور الوسطیٰ کا معنی کیا بتائے؟ درمیانی بھی ہے، اور الوسطیٰ کا معنی سب سے افضل بھی ہے. ہم بتائیں نا، خیر الامور اوسطها. ٹھیک ہے، تو الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد سب سے بہترین نماز. اور صلاۃ کا لفظ کا اطلاق، صلاۃ کے لفظ کا معنی آتا ہے. اب ایک تو بات ہو گئی کہ یہ 5 صلوات سے ہٹ کر یہ صلاۃ چاہیے. یہ صلاۃ جو ایک الصلاۃ الوسطیٰ جو ہے یہ 5 صلوات سے ہٹ کر ہونا چاہیے. تو کون سی صلاۃ ہو سکتی ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں الصلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، اور الصلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے. جی، الصلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے. اور کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیں الصلاۃ الوسطیٰ میں مراد سب سے بہترین صلاۃ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الدعاء مخ العبادہ. آقا فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، نمازوں کی جان اور نماز کا مغز ہے. اس وجہ سے دعا عبادتوں کا مغز ہے، اور الصلاۃ الوسطیٰ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اور کیوں مغز ہے صاحب؟ یہ کیوں ہے؟ اس کی اصل مین جو چیز ہوتا ہے اس کو اصل کیوں کہتے ہیں؟ آج کل کے نوجوانوں کو، بہت ساروں کو مغز کا مطلب نہیں معلوم ہے. مغز کہتے ہیں اصل جو ہوتا ہے، یعنی پھل کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. کوئی بھی میوہ اگر آپ لے لیں، کوئی بھی فروٹ اگر لے لیں، تو اوپر چھلکا ہوتا ہے اور بیچ میں بیج ہوتے ہیں. وہ بیج اور چھلکے کے علاوہ جو مین آئٹم جو آپ کھاتے ہیں اس کو مغز کہتے ہیں، اس کو مغز کہتے ہیں. اسی طرح سے اخروٹ پھوڑتے ہیں، اس میں اوپر سے سخت چھلکا نکلتا ہے اور درمیان میں پتلا چھلکا نکلتا ہے. اس کے علاوہ جو اخروٹ کھاتے ہیں آپ اس کو مغز کہتے ہیں. مغز سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ چیز. تو الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کا اصل ہے. کیونکہ
وہی تو سب سے زیادہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، کمزوری اور فقیری کو ظاہر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، کھڑے ہو قانتین، قنوت کے ساتھ، قنوت کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ۔ قنوت میں یہ سارے معنی آتے ہیں۔ قنوت میں ایک تو بندے کا خشوع و خضوع، دل کا اس کا جھک جانا، یہ بھی معنی آتا ہے، اور قنوت کے اندر جو ہے عاجزی بھی آتی ہے، اور قنوت کے اندر جو ہے وہ خاموشی بھی آتی ہے۔ بعض علماء کرام، یہاں تو نہیں لکھا ہے مگر بعض علماء کو میں پڑھا تھا کہ یہی آیت ہے اس کے نازل ہونے کے بعد نماز کے اندر بات چیت منع کی گئی۔ قدیم زمانے میں یعنی ابتدائی اسلام میں نماز کے درمیان میں اگر ضرورت ہو تو بات کی جا سکتی تھی۔ لوگ آتے تھے جو تاخیر سے پہنچتے تھے تو پوچھ لیتے تھے کہ بھائی صاحب کتنے رکعت ہوئے، تو وہ بول دیتے تھے اتنی رکعت ہوئے، یا کوئی بچے کو کچھ بولنا ہے، کرنا ہے، تو اس طرح سے بات کرتے تھے، بات کرنا منع نہیں تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، اس کے بعد سے پھر گفتگو نماز کے اندر منع ہو گئی، ٹھیک ہے۔